الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کے جملہ عبادات کو قبول فرمائے اور بقیہ جو ایام ہیں ان ایام کو عبادتوں میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو پارہ ہم نے سماعت کیا اس میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ نیکی کے کام میں ملتا ہے، مددگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کام کے اجر و نتیجے میں حصہ دیتا ہے، یا اس کو اس کے کام کے اجر میں اللہ رب العالمین حصہ دے گا۔ اور اگر کوئی شخص برائی میں دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، برائی میں تعاون کرتا ہے، تو اس کے لیے اس برائی میں بھی حصہ ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس آیت کے تناظر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اسلام کے جو تعلیمات ہیں، اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ آج سے اگر کچھ سالوں پیچھے ہم جائیں تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ اگر کسی کے یہاں شادی بیاہ ہے، کوئی فنکشن ہے، تو محلے کے لوگ مل کر کے وہ ساری ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے۔ گھر کے لوگوں پر اتنا بوجھ نہیں آتا تھا، جو بھی کام ہوتے تھے اپنے گھر کا کام سمجھ کر کے لوگ کر ڈالتے تھے۔ لیکن آج حالت ایسی ہے کہ ایک چھوٹا موٹا فنکشن بھی ہو تو اس میں غیروں کے ہاتھ کا کھانا کھانا پڑتا ہے۔ ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون جو ہونا چاہیے اجر و ثواب کی نیت سے اور اپنا حق سمجھتے ہوئے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، وہ مزاج ہمارا نہ رہا، بلکہ آج ہر ایک انسان اپنے ادنا تعاون کو پیسے سے تولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہاری پوری چاہتیں کس بات کی طرف ہیں؟ دنیا کی طرف ہیں۔ دنیا کیسے مل جائے؟ اگر ادنا سا بھی کسی کی مدد کرنے کا ہم کو موقع ملے تو اس کو بھی کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہم کو آخرت میں ملے گا، اس پر ہم کو نیکی ملے گی۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم کو ابھی چاہیے۔ جو چیز انسان دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے جلدی، تو آج ہم کو دنیا کی طلب زیادہ ہے۔ ابھی ہم کو کیا ملنے والا ہے، آخرت میں کیا ملے گا نہیں ملے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کس نے دیکھا ہے، ابھی آج ہمارا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو مزاج ہمارا دنیا داری والی بنتی جا رہی ہے، حالانکہ مزاج ہمارا ہو ایسا کہ ہم کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، کہ ہم اپنے لیے دن بھر میں کسی کی مدد کر کے، کسی کا تعاون کر کے، کسی کا ہیلپ کر کے، کسی کو راستہ بتا کے، کسی کو راستہ دکھا کے
ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہم اپنے نام اعمال میں کیسے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اسی آیت کے تناظر میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بڑی پیاری تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص اپنی کوئی ضرورت لے کر کے آتا تھا، کوئی آیا ضرورت مند ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنی ضرورت پیش کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر طاقت ہوتی تھی اس کی کہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کر دیتے تھے، ورنہ راوی کہتے ہیں کہ اقبل علی جلسائہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اشفعوا توجروا، ان کی سفارش کر دو اور اجر حاصل کر لو۔ سفارش کرنے کا مطلب یہ ہے، سفارش کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا وطر، ابھی ہم نے وطر پڑھی ہے، تو وطر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طاق عدد، جس کا جوڑا نہ ہو، اور شفع یا شفاعت یا سفارش، اس کے معنی ہوتے ہیں جوڑے کے، ملنے کے۔ تو شفاعت کے بالمقابل جو ہے وطر ہے، وطر جس کا جوڑا نہیں ہوتا، اسی لیے وطر کی نماز 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت 7 رکعت ہم پڑھتے ہیں، جوڑا نہیں پڑھتے اس کو۔ تو شفاعت جو ہے وہ جوڑے سے ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے بیچ میں واسطہ اور ذریعہ بن جانا، اس کو ہم اردو میں سفارش کہتے ہیں، ریکمنڈیشن کہتے ہیں۔ تو وہی چیز ہے کہ ہم سفارش کریں یا شفاعت کریں، ایک اخروی شفاعت ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات ہوگی، لیکن دنیاوی شفاعت کی بات چل رہی ہے، دنیاوی سفارش۔ تو سفارش کا معنی ہے کہ اگر کسی کو مصیبت میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کو بچانا ہے، یا کسی انسان کو فائدہ پہنچانا ہے تو آپ بیچ میں ذریعہ اور واسطہ بن جائیں، تو گویا کہ آپ اس کے لیے کیا ہو گئے؟ سفارشی ہو گئے۔ اسی طرح سے جب ہم اس کا معنی یہ سمجھ گئے کہ سفارش کا معنی یا شفاعت کا معنی یہ ہوتا ہے، تو معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملا کر کے آپ نے گویا کہ اب وہ اکیلا تھا نا، اب جوڑا ہو گیا، تو یہ ہے سفارش کا معنی۔ تو سفارش یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کے اگر بس میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہو، سماج اور معاشرے میں مقام دیا ہو، کسی عہدے پر اللہ رب العالمین نے اس کو فائز کیا ہو، تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے عہدے کے ذریعے سے، اپنے عزت و وقار کے ذریعے سے، اپنے سماجی مقام کے ذریعے سے وہ جس قدر چاہے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور اس کو کرنا چاہیے۔ یہ موقع ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے نیکیاں کمانے کا موقع۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشفعوا توجروا، کسی کا کام بنانے کے خاطر اگر تم سفارشی بن گئے، تمہارے واسطے سے، تمہارے ذریعے سے کسی کا کوئی کام بن گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنا اجر دے گا، یا اس کام کا جو اجر بنتا ہے اتنا ہی اجر اللہ رب العالمین آپ کو بھی دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ آپ جو ہے، آپ کے ذریعے سے اگر کسی کا کام بن سکتا ہے، آپ کے ایک فون کرنے سے، آپ کے 2 بات کرنے سے، آپ کے کسی کے ہاں جانے سے کسی کا کام ہو سکتا ہے، تو آپ جائیے۔ کام ہو نہ ہو، سامنے والا وہ سفارش قبول کرے نہ کرے الگ مسئلہ ہو گیا، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، اس لیے کہ آپ نے کوشش کی۔ تو سفارش کا قبول ہونا نہ قبول ہونا الگ بات ہو گئی، کام بنے نہ بنے، لیکن اگر آپ کے ذریعے سے آپ کو وہ مقام دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے، آپ کے لوگ عزت کرتے ہیں، آپ کے کہنے سے کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے، کسی کو آپ مصیبت سے چھڑا سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، تو آگے بڑھنا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اللہ کے اس گھر میں اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے ضرورت کو چل کر کے پورا کر دوں۔ تو یہ جو ایک دوسرے کو مصیبت سے بچانا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں کھڑے ہونا، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ وہ ایک دوسرے کے ہمیشہ معاون بن کر کے رہیں۔ تو سفارش کرنا چاہیے اور یہ ضروری ہے، بلکہ کئی ساری چیزوں میں اگر آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار آپ کے پاس اگر کچھ دینے کے لیے اللہ کے راستے میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ لاکھوں روپے کے برابر اجر اپنے نام اعمال میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر آپ دے نہیں سکتے تو کسی دینے والے کی طرف رہنمائی کر دیجئے، لیکن رہنمائی اسی کی طرف کیجئے جس نے آپ سے اپنی طرف رہنمائی کے لیے کہا ہو۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ دے نہیں سکتے تو آپ رہنمائی کر دیجئے کہ بھائی آپ فلاں کے پاس چلے جائیے، وہاں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اگر مان لو اس نے کچھ بھی اللہ کے راستے میں دیا یا اس کی مدد کی، تو اس کو جتنا اجر ملے گا آپ کے نام اعمال میں بھی اتنا ہی اجر لکھا جائے گا۔ تو آپ دے نہیں سکتے تھے تو کم سے کم دلانے والے بن جائیں، مددگار بن جائیں آپ اس میں، تو یہ بھی نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں بھی لوگ اس کو بھی کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ملا کچھ تو 10% میرا، 20% میرا، 30% میرا۔ ان کو نیکی نہیں چاہیے، ان کو ابھی روپے اور مال کی شکل میں کیا مل سکتا ہے وہ ملنا چاہیے۔ حالانکہ دیکھیے سفارش جو ہے یہ صرف جائز کام کے لیے ہی ہے، ناجائز کام کے لیے سفارش نہیں کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت کے لیے سفارش کر دیتا ہے اور پھر وہ جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ضرورت پوری ہونے کے عوض اگر وہ لا کر کے کچھ ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے تو یاد رکھو کہ یہ چیز اس کے حق میں جائز نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، یہ چیز اس کے حق میں جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود، ابو مسعود عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب اپنے گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں گفٹ کی شکل میں کچھ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ابو مسعود جب آئیں گے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ انہوں نے ہمارے حق میں جو سفارش کی تھی ہمارا کام بن گیا ہے، لہذا یہ ہماری جانب سے چھوٹا سا گفٹ ہے اور تحفہ ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اخرجوها، یہ گفٹ اور ہدیہ ذرا اس کو باہر کرو، اتعجل اجر شفاعتی فی الدنیا، کیا میں اپنے اس سفارش کا بدلہ دنیا میں لے لوں؟ تو مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کہا کہ اس کو نکالو اور ان تک جو ہے واپس لوٹاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ مسروق ایک تابعی ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک شخص کی سفارش کر دی اور اس نے سفارش کرنے کے عوض ان کے یہاں ایک لونڈی جو ہے گفٹ کر دی۔ مسروق تابعی وہ بہت زیادہ غصے ہوئے اور اس نے کہا کہ لو علمت انک تفعل هذا ما کلمت فی حاجتک، کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا، پتا ہوتا کہ ہماری سفارش کرنے کی وجہ سے تم ایسی حرکت کرو گے کہ بدلے میں مجھے تم گفٹ اور ہدیہ اور تحفہ اس طرح کی کوئی چیز بھیجو گے تو ولا اکلم فیما بقی من حاجتک، تو یاد رکھو کہ میں کبھی بھی تمہاری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یا پوری کروانے کے لیے کبھی بھی سفارش نہ کرتا۔ اور اس کے بعد
انہوں نے کہا سمعت ابن مسعود، میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، من شفع شفاعتا لیرد بها حقا او یرفع بها ظلما فاہدی له فقبل فهو سحتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے کسی کی سفارش کر دی اس کو کچھ فائدہ پہنچانے کے خاطر یا کسی کو نقصان سے بچانے کے خاطر، اور بدلے میں جس کی سفارش کی گئی اس نے کوئی ہدیہ بھیجا اور پھر ہدیہ قبول کر لیا گیا، فہو سحت، تو یاد رکھو وہ ہدیہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو آپ سوچئے کہ سفارش جو خالص اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانب رہنمائی کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سفارش کر دیتے ہو، بیچ میں واسطہ اور ذریعہ بن جاتے ہو، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہارے نام اعمال میں نیکیاں دیتا ہے، تو گویا کہ ایک انسان نیکی چھوڑ کر کے اور دنیا کے مال کی رغبت اگر رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ رب العالمین کے ناراضگی مول لینے کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، درست نہیں ہیں، اور خاص طور سے اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے تعاون کے جذبے ختم ہوتے ہیں۔ آدمی نہیں کرنا چاہتا ہے فری میں کسی کا کوئی کام نہیں، کسی کے لیے آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ بھی آدمی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اب اس کی چاہت پوری کس طرف ہے، دنیا کے مال کی طرف ہے۔ وہ چاہتا ہے فری میں کسی کو میں اپنا وقت کیوں دوں۔ تو معاشرے کے اندر جو ایک دوسرے کا تعاون والا مزاج ہونا چاہیے وہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہ اسلامی معاشرے کے لیے بالکل اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے کہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے سفارش کرنے سے پہلے یہ چیز دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جس کام کے لیے سفارش کر رہے ہو وہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ اگر تم برائی کے معاملے میں کسی کی سفارش کر دیتے ہو، کوئی چور اچکا بدماش ہے، اس کو چھڑانے کے لیے، اس کو سزا سے بچانے کے لیے کوشش مت کرو، اس کو سزا ملنی چاہیے، وہاں سفارشی بن کر کے انسان نہ کھڑا ہو، وہاں کسی کے ضمانت اور گارنٹی لینے کے لیے نہ تیار ہو، ورنہ کیا ہوگا اگر باہر آ کر کے اس نے مزید جرم کیا تو برابر اس کے جرم کے برابر آپ کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ تو اس لیے روکا گیا ہے شریعت میں، اور خاص طور سے سفارش میں اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کے اوپر ظلم ہو جا رہا ہے آپ کی سفارش کی وجہ سے، تو یقیناً یہ کیا ہے، یہ بری شفاعت ہے اور یہ ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے، بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک چیز اور بھی دھیان میں رہنا چاہیے کہ سفارش آپ کے کہنے کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی جاب مل جاتی ہے، کہیں کوئی نوکری مل جاتی ہے، تو سفارش کرنے سے پہلے یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سفارش کرنے کی وجہ سے یہ انسان جس کی آپ سفارش کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ قابل اور لائق انسان محروم نہ ہو رہا ہو۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ مجرم ٹھہریں گے، اور ایسے وقت میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایسا کرو۔ ہمارے پہچان کا ہے اور ہمارے جاننے والے ہیں، اس لیے کسی کو جو ہے کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کسی عہدے پر اس کو فائز کر دیا جائے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ذمہ داریاں نااہلوں کو سونپی جائیں گی تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو جو انسان نااہل ہے وہ اس قابل نہیں، اس سے کہیں زیادہ قابل لوگ ہیں معاشرے میں جو ذمہ داری کو سنبھال سکتے ہیں۔ محض آپ کی سفارش کی وجہ سے سامنے والے نے ایک نااہل کو ایک ذمہ داری سونپ دی، وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، اور جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کو صحیح طریقے سے وہ نبھا نہیں پائے گا، اور سماج میں آپ کے جو واقعی اس کے اہل ہیں وہ لوگ ناکارے سمجھے جائیں گے، ان سے سماج اور معاشرے کو، قوم ملت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو کبھی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو نااہل ہے اس کے حق میں انسان اگر سفارش کرتا ہے اور
پھر وہ انسان جو واقعی نااہل ہے اگر سفارش کے ذریعے سے کوئی عہدہ حاصل کرتا ہے جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ اہل لوگ ہیں اس سے پہلے، تو اس کی کمائی بھی حرام ہوگی، اس لیے کہ وہ ناجائز طریقے سے اس نے وہ عہدہ، وہ جگہ، وہ منصب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بہترین کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنیں، لیکن ساتھ ساتھ میں تحقیق کے بعد ہی انسان کوئی قدم اٹھائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے سفارش کی وجہ سے کسی کا مدد ہو جائے اور وہ انسان واقعی مدد کے قابل نہ ہو۔ تو انسان تحقیق کرے اس کے بعد ہی کوئی کام کرے۔ لہذا اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں آپ نے فرمایا وَلِيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا حَبَّ، کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے زبان سے وہی فیصلہ صادر کرواتا ہے جو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو خاص طور سے بعض ان کاموں کو جو بظاہر انسان معمولی سمجھتا ہے، ان کاموں پہ اللہ رب العالمین نے اجر دینے کا وعدہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ان کے جانب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی۔ لہذا جو آیت میں نے پڑھی ہے اللہ فرماتے ہیں مَن یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، اگر کوئی انسان کسی کی سفارش کر دیتا ہے خیر کے کام میں، اچھائی کے کام میں، تو اس کو جتنا اجر ملنے والا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی اجر آپ کے نام اعمال میں لکھے گا اور دے گا۔ اور وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور اگر آپ نے کسی کی غلط رہنمائی کر دی، آپ نے شراب کھانے کا پتہ بتا دیا، جوئے کے اڈے کا ایڈریس بتا دیا، بدکاری کے مقامات بتا دیے، غلط رہنمائی کر دی، تو اس کی بنیاد پر وہ جتنا مجرم ہوگا اتنا ہی راستہ بتانے والا اور سجھانے والا بھی مجرم ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اگر آپ نے غلط رہنمائی کی ہے تو پھر آپ کو بھی اس برائی میں برابر حصہ ملے گا۔ اور یاد رکھو وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے ہر کام کا نگہبان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔